السلام علیکم ناظرین، ایچ پی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ حیدرآباد شہر کے قاضی صاحبان نے وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان اور سی ای او کو ایک یادداشت پیش کیا، جس میں بتایا گیا کہ گورنمنٹ رجسٹرڈ قاضی کے علاوہ نائب قاضی اور مرحوم قاضی کے فرزندان بھی نکاح پڑھا رہے ہیں اور وقف بورڈ سے انہیں میرج سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا کرنا غیر قانونی عمل ہے، جس پر تمام قاضیان نے اس مسئلے کو لے کر وقف بورڈ کو شکایت پیش کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس خصوص میں تمام تر تفصیلات بتائی۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات۔ ایچ پی نیوز کے ساتھ اور اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان صدر قاضی سید لطیف علی قادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ قاضی سید محمد ظہیر الدین صاحب اور صدر قاضی محمد رؤوف الرحمان ہمارے درمیان ہیں۔ لیکن حال ہی میں انتقال ہوا جو کارگزار قاضی تھے، جو نجم الدین صاحب کے بعد محمد یوسف عسکری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ہم دعا کرتے ہیں۔ اب ان کو صاحبزادے کو اور ان کے نائب قاضی صاحبان کو پڑھانے کا اختیار نہیں ہے، اور ہم یہ بات چیئرمین سے اور سی او صاحب سے ہم اطلاع کر کے آئے ہیں۔ وہ وعدہ کرے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو روک دیا جائے گا۔ اب تمام عوام الناس سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سیاجات صرف گورنمنٹ قاضی صاحبین، نائب قاضی صاحبین کے پاس ہی نکاح پڑھائیں، اور انشاءاللہ انہی کے سیاجات ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سرٹیفکیٹ انہی کے سی ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ عوام الناس سے میری درخواست ہے کہ وہ گورنمنٹ نائب قاضی صاحبان کے پاس ہی نکاح پڑھوائیں، اور ہمارے ساتھ صدر صاحبین موجود ہیں، اور ضرور جو نجم الدین صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بھائی عسکری صاحب کا بھی انتقال ہوا، ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ یہ گورنمنٹ قاضی صاحبین جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، صاف اور شفاف کام ہو رہا ہے، میں عوام الناس سے خواہش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ قاضی ہی کے پاس اپنا نکاح درج کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم، میں قاضی سید اعجاز اللہ قادری ٹولی چوکی کا ڈپٹی قاضی ہوں۔ جناب ظہیر صاحب میرے صدر قاضی صاحب ہیں۔ میں عوام الناس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جناب عسکری صاحب جو حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ وہ بہت اچھی طبیعت کے تھے، اچھی مزاج کے تھے، اور قضاءت کے بھی بہت امور انجام دے رہے تھے، لیکن اب جب انتقال کر گئے ہیں تو ان کا جو آرڈر تھا وہ آرڈر بھی جو ہے نا ختم ہو چکا ہے۔ اب لہٰذا اس کے آرڈر کے مطابق انہوں نکاح کی تکمیل نہیں کر سکتے، اور نکاح کی تکمیل اگر عوام الناس ان کے پاس کریں گی تو بعد میں ان کو وقف بورڈ سے میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ کی جو ہے نا اجرائی نہیں ہوں گی۔ تو میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے قاضی حضرات کے آفیسز ہر جگہ موجود ہیں، جیسے ٹولی چوکی میں بھی میری قاضی آفس موجود ہے، اس طریقے سے قلعہ محمد نگر، حیدرآباد، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ایریے ہیں وہاں پر سب گورنمنٹ کے قضاءت کے دفتر کھلے ہیں۔ آپ حضرات گورنمنٹ کے قضاءت کے دفتر سے رجوع ہوں اور اپنی نکاح کی تکمیل وہاں پر کریے، یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ قاضی صاحب بتائیں، قاضی صاحب کا انتقال ہوا، قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بعد جو نائب قاضی رہتے تو ان کو نکاح پڑھانے کے آرڈر نہیں رہتے؟ بالکل نہیں ہے، آرڈر میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اور قضاءت موروثی جائیداد نہیں ہے، اور قضاءت جو ہے نا کسی گورنمنٹ ایکٹ کے تحت 1880 ایکٹ کے تحت قضاءت میں اپائنٹمنٹ ہوا ہے۔ جب اپائنٹمنٹ ہوا ہے تو قضاءت میں کسی کو موروثی جائیداد نہیں ہے۔ اگر قاضی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کو کوئی اختیارات نہیں ہے، جب تک کہ مائنارٹی کوئی ڈیسیشن نہ لے، مائنارٹی کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں کرے، گورنمنٹ جب تک اپائنٹ نہیں کرے اس کو اختیارات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ کو مسئلہ یہی آ رہا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے نائب اور ان کے فرزند نکاح پڑھا رہے ہیں، بالکل پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پر سے سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوا، بالکل ابھی انتقال 17 تاریخ کو ہوا ان کا، جب سے جتنے نکاح تھے وہ سب تکمیل کرے ہیں آ کے ہر شادی خانے میں۔ آج بھی اگر نکاح ہے تو جا کے وہ لوگ برابر تکمیل کر رہے ہیں، تو اس میں عوام الناس کو تکلیف ہوں گی۔ جب اگر یہ لوگ جا کے تکمیل کریں گے تو عوام الناس جب میرج سرٹیفکیٹ کے لیے وقف بورڈ کو رجوع ہوئیں گی تو وقف بورڈ لامحالہ ان کے سرٹیفکیٹ کو روک دیں گے۔ تو اس کے لیے عوام الناس کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ سی او صاحب کو بھی ہم دے دیے ہیں، اور جو ہے نا چیئرمین صاحب کو بھی دے دیے ہیں، اور تمام جو ہے نا احکامات جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
हमको उम्मीद है कि हमारी जो है ना जो मुतालबात है हम बराबर जो है ना रखे हैं, तो गवर्नमेंट इसको कबूल करेंगी। और खजात में जो पेचीदगियाँ हैं, खजात में गैर ज़रूरी जो चीज़ें हो रहे हैं, उससे जो है ना हम पाक होना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट पाक है, हमारी तेलंगाना पाक है, तो हमारी हुकूमत भी पाक है, तो हमारे हुकूमत के जो रूल्स है वो रूल्स भी पाक होना चाहिए, ताकि काजी हजरात में कोई डिस्टर्ब ना हो सके। हमेशा काजी हजरात के कानून में डिस्टर्ब होते रहा, हमेशा झगड़े होते रहे, तो लेकिन अब इस मामले में इंशाअल्लाह हुकूमत से हमारे को अपील है कि हमारे कोई भी जो है ना झगड़ों को ऐसा नहीं करेंगे। हमको कई पेचीदे में हमको पढ़ना नहीं है, बल्कि इंसाफ के साथ हमारा इंसाफ हमको मिलना है। जो हक है, जिसको पावर है, वो पावर के साथ हम काम करेंगे। एक रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं काजी मोहम्मद रऊफ रहमान कादरी वल काजी मोहम्मद हबीब रहमान कादरी साहब, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल 13 जुलाई 2022 को हुआ था। इंतकाल होने के साथ ही वक्फ बोर्ड पर ये महकमे में हिदायत दी गई उनके सेक्शन ऑफिसर को कि ये काजी साहब का इंतकाल हो गया है, इनके सियाह पर एक भी निकाना पढ़ाया जाए और इनके सियाह पर सर्टिफिकेट की इजराई यहाँ पर न होगी। उसकी साथ साथ यहाँ पर खरा सेक्शन में कैबिन के ऊपर इतने बड़े अल्फाज में लिख के लगा दिया है कि ये काजी साहब का नाम है और इनका इंतकाल हो गया है। तो क्या फिर उसके बाद मैंने कानून को जो अपने हाथ में नहीं लिया, कानून के हिसाब से मैंने काम किया है, जैसा भी हुआ। लेकिन आज हम आकर मिले हैं, हमारा मकसद यही है, चेयरमैन साहब से ही मिले हैं, सीओ साहब से ही मिले हैं, और फिर चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अच्छे से हमसे पेश आए और हमारा तयक़ुन दिए कि जो भी कानूनी कार्रवाई है या कानूनी लीगल जो हम बराबर इक़दाम करेंगे। हालिया चंद माह पहले 4 खजात के सदर खाजों को हुकूमत तेलंगाना ने मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें ज़हीराबाद का भी इंतकाल हो गया है, वहाँ के खुसरो पाशा काजी साहब का, दुर्की खजात है और हमारे भोंगिर खजात है, और मेरे वालिद मोहतरम का भी विसाल हो गया था इन 4-6 महीने में। तो हुकूमत ने मुअत्तल करने के बाद वक्फ बोर्ड ने फ़ौरन इन 4 खजातों को जो है सो रिकॉर्ड पर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और सियाजा देने से ही मना कर दिया। ये जो अभी जिसका इंतकाल हुआ उनको मना नहीं किया गया, उनको अभी तक भी इसका कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया है। वायदा किए हैं, भी चेयरमैन साहब से हम आकर मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं, हमने चेयरमैन साहब को मेमोरेंडम दिया है। जैसे कि आप बताएं भी आपके वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद नोटिस लगाया गया था, तो अभी नोटिस नहीं लगाया गया नोटिस, किसी भी किस्म की कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। हालांकि मैं इससे पहले खुद मैंने जितने भी खारजी का इंतकाल हो गया है वहाँ पर बाकायदा रजिस्टर भी मेंटेन किया गया है और वहाँ पर कैबिन पर भी लिखाया गया है। लेकिन इस वक्त ये दुआ इख्तियार कर रहे हैं, किसी भी किस्म का सीओ साहब ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं, चेयरमैन साहब भी अहकाम जारी कर दिए हैं।